اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہ انتقم بالہدی والحلم والتقوی. ہمیں جو آج کے لیے موضوع شیئر کرنے کا کہا گیا ہے وہ پچھلے موضوع ہی کے فقہی مسائل ہیں، یعنی حجاب کیسا، کتنا اور کس سے اور کس طرح کا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ خدا عز و جل نے سعادت دی تو ہم اس چیز کو تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب ہم حجاب کرتے ہوئے اس کے فقہی مسائل کا خیال نہیں رکھتے تو اصل میں وہی بات، پھر ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، صاحبان ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ ہم آج آپ کے ساتھ آج کی گفتگو میں شیئر کریں گے. اب آپ کیٹیگریز بنائیں کچھ، جس کے لیے آپ کو تھوڑی سی لکھنے کی زحمت کرنا پڑے گی. سب سے پہلا کالم، حجاب کی واجب مقدار. نارملی مدرسوں میں وائٹ بورڈ پڑا ہوتا ہے. اچھا، کبھی کبھی ہمیں خواہش ہوتی ہے وائٹ بورڈ کی تو وائٹ بورڈ میسر نہیں ہوتا. خیر کوئی بات نہیں، مجھے اگلی دفعہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ایکچولی ساری سیٹنگز ڈسٹرب ہو جائیں گی، ایک چیز نہیں ہے. حجاب کی واجب مقدار، حجاب کی سب سے زیادہ جو متنازع بحث ہے وہ ہمارے درمیان یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو 5 میٹر کی چادر بھی لپیٹ لیتے ہیں، مکھنا بھی پہن لیتے ہیں، بڑا سا دوپٹہ بھی اوور لیپ کر لیتے ہیں. موزوں کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں موزے پہننا واجب. میں ایسے کہتی ہوں کہ فقہی نکاح واجب نہیں ہے. اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ میں سے بہت سو کے پاس توضیح مسائل نہیں ہوگی. ویسے مدرسے کا رجسٹر اٹھانا، بیگ کے اندر اتنا کچھ کھانے پینے کا بھرنا، بعد لوگ پانی کی بوتل بھی رکھتے ہیں، توضیح کا اضافی بہت آسانی سے اٹھایا نہیں جاتا. مسئلہ نمبر 2399 2399 اکارڈنگ آیت اللہ سیستانی. آپ لوگوں میں سے جو مقام معظم رہبری کی مقلدات ہیں وہ رہبر معظم کی توضیح دیکھیں. لیکن اس مسئلے میں فرق نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر فرق نہیں ہے. مرحوم خمینی آل اللہ مقامہ، امام راحل ہوں مرحوم آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی آل اللہ مقامہ ہوں، آغا گل پائگانی ہوں، آغا عراقی ہوں، آغا فاضل لنکرانی ہوں، آغا ناصر مکارم شیرازی ہوں، آغا شبیری زنجانی ہوں، آغا وحید خراسانی ہوں، حافظ بشیر حسین صاحب ہوں، آیت اللہ سیستانی ہوں یا مقام معظم رہبری ہوں. فقہا میں جو اختلاف آتے ہیں وہ ہاتھ اور چہرے کو چھپانے کا آتا ہے. باقی اس بنیادی مسئلے کے اندر کسی فقیہ نے کوئی چھوٹ نہیں دی. مثلا آپ ہوئی کہ احتیاط واجب تھی، عورت نامحرم سے اپنا ہاتھ اور چہرہ بھی چھپائے، وہ والا ایک دم اچھا والا پردہ سعادت ہے، پلیجر ہے عورت کا، خوش نصیبی ہے اس کی. اگر وہ خدا نخواستہ بعض خواتین میں آپ کو بتاؤں وہ کرنا چاہتی ہے، فزیکل پرابلم کیسے نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے جو استما کا پیشنٹ ہے وہ چہرے پر اس طرح سے نقاب نہیں رکھ سکتا، اور ہم انہیں پتا ہے کس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں. سمجھ تو گئی ہے نا آپ؟ سمجھ گئی ہیں، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی درد سن رہے ہیں جو میرے اشاروں کو نہیں سمجھتے، وہ صرف میری آواز کو سنتے ہیں. فرماتے ہیں، آغا سیستانی کی عبارت میں پڑھ رہی ہوں، عورت کو چاہیے کہ وہ علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے سر کے بال اور اپنا بدن نامحرم مرد سے چھپائے. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنا بدن اور سر کے بال اس لڑکے سے بھی چھپائے جو ابھی بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن ممیز ہو. ممیز سے مراد شریعت کے اندر تمیز رکھنا. ٹھیک ہے، شریعت کے ہر کالم میں ممیز الگ ہوتا ہے. ایک ممیز کی بحث آتی ہے طہارت نجاست کے باب میں. ہم نے ایسے بچے دیکھے 3.5 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ویسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، لیکن اگر ماں نے کہا نا کہ مثلا ہر گھر میں ہم نے دیندار لوگوں میں دیکھا بچے کو طہارت نجاست کا کانسیپٹ دینے کے لیے مائیں وہ یہ نجس ہو گیا اور وہ یوں کھڑا ہے ایسے، جیسے وہ نہیں اسٹاپ کھیلتے تھے بچپن میں، برف اور پانی ٹائپ کی گیمز کھیلتے تھے، وہ اسٹاپ ہوا ہے. اما اگر کہیں گی یہاں سے ہلنا ہے تو ہلنا ہے نہیں. مثلا ٹرین ہے، یہ بچے وہ ٹرین ہے جنہیں پتا ہے یہ نجس ہے، اسے گیلا ہاتھ نہیں لگانا. یہ 2.5 سال کا بچہ طہارت نجاست کے باب میں ممیز ہے، لیکن پردے کے باب میں یہ بچہ ممیز سے مراد وہ جو عورت کو ایک مرد کی نگاہ سے دیکھ سکے. آپ اصل میسج میرا سمجھ گئی ہوں گی.
کہ ایک عورت, اچھا یہ جج بھی عورت سب سے زیادہ جلدی کر لیتی ہے. بعض اوقات فیملی کے ایسے بچے جن کا آنا جانا ہے, رشتہ داری ہے, لیکن وہ گھر کے بچے نہیں ہیں, عورت اس کی نظر کے اندر تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیتی ہے کہ اب یہ بچہ نہیں رہا, اب یہ ہمیں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے. تو پھر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے بدن اور سر کے بالوں کو اس لڑکے سے بھی چھپائے جو بھی بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن اتنا سمجھدار ہو کہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہو. دیکھیں جب لفظ ممیز کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج تو 3 سال کا بچہ بھی ممیز ہے. آپ اس کے سامنے آئی فون رکھیں اور نوکیا رکھیں اور کہیں ایک اٹھا لو, کون سا اٹھائے گا؟ خلاص. اتنے سے بچے ہائپر اسٹار میں کھڑے ہوئے, یہ والا نہیں LCD لینا ہے. کیوں؟ اسے اتنا شعور ہے. کلرفل چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ اسے 5 روپے کا سکہ دے اور 50 روپے کا نوٹ دے تو وہ 5 روپے کا سکہ چھوڑ دے گا. اب تو فقیر بھی نہیں دیتے وہ بچہ کیا دے گا. لیکن انصافاً ایسا بچہ جو نہیں, جو عورتوں اور مردوں کے معاملات کو سمجھتا ہے, اس میں کوئی عمر کی معیار نہیں ہے, ماحول پر منحصر ہے, بچے کی وراثت اور تربیت پر منحصر ہے. بعض بچے بالغ ہوتے ہیں پھر ممیز ہوتے ہیں, اور بعض بچے بھی انڈے میں سے سر نکالتے ہیں اور ممیز. ظاہری بات ہے جن کے ہاتھوں میں ٹی وی کے ریموٹ رہتے ہیں اور خوبصورت قسم کے جو چینلز آ رہے ہیں آج کل یہ دیکھتے ہیں, آپ ان بچوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ 6-7 سال میں ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے ہوں گے. وہ ہماری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہیں. خلاصہ مجھے ممیز پہ سے زیادہ بات نہیں کرنی. فرماتے ہیں کہ مثلا اتنا سمجھدار ہو کہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہو, اور احتمال ہو کہ عورت کے بدن پر اس کی نظر پڑنے سے اس کی جنسی خواہش بیدار ہو جائے گی. یہ آغا اللہ سیستانی کی توضیح کی عبارت آپ کی خدمت میں پڑھیں. لیکن عورت نامحرم مرد کے سامنے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے. یہ رسٹ, بعض خواتین کو میں نے دیکھا یہاں تک آستینیں پہن لیتی ہیں, یہ نہیں سوچتی کہ بریک گیپ میں سے یہ جگہ نظر آ رہی ہے. یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی پریکٹیکلی. اتنی میں اتفاق سے سوچی تھی کہ میں ایسا ہی کوئی ڈریس پہن کر جاؤں جس کی کہنے کو 24 انچ کی آستینیں ہیں, لیکن تھوڑا سا ہلنے کی صورت میں اندر سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اس صورت میں کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو, اس صورت میں سے چہرہ بھی اپنا چھپانا پڑے گا. یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کو لذت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یا کسی مرد کو چہرہ دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو. یہ آیت اللہ سیستانی کا اس مسئلے میں نہیں, زینت کے باب میں بھی بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے, بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. یعنی خدا نخواستہ شو کرنے والے کا قصد سامنے والے کو حرام میں ڈالنا. اس صورت میں بھی یہ زینت کے باب میں بھی اگر ہم نے زینت کے مسائل کو بھی پڑھے تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ نہ تو حرام میں پڑ رہا ہے یہ شخص, یہ عورت خود گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے, کوئی لذت کی نگاہ نہیں ڈال رہا, نہ ہی اس کا قصد کسی دوسرے کو حرام میں ڈالنا ہے. یعنی یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہیں, نارمل طریقے سے چل رہی ہیں. ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 صورتیں ہوں کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا کسی مرد کو دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو, دونوں صورتوں میں ان کو چھپانا واجب ہو جائے گا. پھر عورت اپنا چہرہ نامحرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. بعض صورتیں واقعاً اس وقت جو حجاب کی صورتحال چل رہی ہے وہ سرسام آور ہی ہے کہ انسان کے لیے بعض چیزوں کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ درد سرساز ہے. خلاصہ یہ حجاب کی واجب مقدار ہے. چہرہ جہاں پر چہرے کا سٹارٹ وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے, یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اور بالوں کے اگنے سے لے کر یہ آخری باؤنڈری. البتہ آغا سیستانی نے فرمایا کہ اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے واجب مقدار کو کور کر لیا ہے, تھوڑا سا ادھر سے یہ دیکھیں یہ پوری ایک آپ کے پاس باؤنڈری ہے. وہ بعض خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا شیلا کو اس سٹائل سے لپیٹتی ہوں پیچھے کھنچ جاتی ہے, یا حج کے وہ مکھنے جن میں لوپس لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ اگلے مرحلے میں آپ کو بتاؤں گی نماز کو کیسے تباہ کرتی ہیں. یہ حجاب کی واجب مقدار تھی نامحرم کے سامنے. اب کیسا اور کس طرح کا وہ ہم اگلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں. لیکن حجاب کی ایک دوسری مقدار ہے نماز میں, جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نامحرم موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 777 آیت اللہ سیستانی کا, نماز میں بدن ڈھانپنا. اس سے پچھلے مسئلے میں مرد کا مسئلہ بیان کیا ہے, اور پھر اس مسئلے میں آ کر آ گئے سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے. یعنی جہاں آقا نے لفظ ضروری استعمال کیا اس میں واجب ہے. آقا فرماتے ہیں واجب ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنے تمام بدن حتیٰ سر اور بال بھی ڈھانپے. اچھا کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ضمنی کوتاہی جو خواتین سے ہو جاتی ہے,
اسے ایسی تبرکن بیان کر دوں. ہم لوگ بعض کا نماز ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں, مومنات ہمارے سامنے دور کا نماز پڑھتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرے اور انہیں بھی معاف کرے. بعض خواتین نے کیچڑس لگائے ہوتے ہیں یا جنہوں نے نئی فریشلی ریبانڈنگ کروائی ہوتی ہے, جیسے وہ نماز کی چادر کے لیئر نکالتی ہیں, چادر کے نیچے سے ان کے بالوں کی نوکیں باہر تھوڑی بہت نکل. یہ بہت کامن ایشو ہے, یہ بہت کامن ایشو ہے. آپ کی نماز باطل ہے. ہم بعض اوقات ان چیزوں کی طرف توجہ, وہ اسپیشلی وہ یہاں سے یوں کر کے جو کھڑا سا ایک کر لیتی ہیں اور عجیب سی وہ بن جاتی ہے. یہاں سے آپ نے دیکھے جیسے ہی کھڑے کیے ہیں بعض لوگوں کے بعض, اچھا بالوں کی ساخت پر منحصر اور آپ کی چادر کے کپڑے پر, دونوں چیزیں معیار ہیں. کبھی نماز کی چادر کا اسٹف ایسا ہے کہ اس میں سے وہ بالوں کی نوکیں نکل آئیں گی, ٹھیک ہے, اور کبھی ہمارے بال, بعض لوگوں کے بال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ اگر چادر کا اسٹف ممکن ہے کسی اور نے اوڑا تو اس کے بالوں کی نوکیں باہر نہ نکلیں, لیکن اس کے بالوں کا اسٹف ایسا ہے, بالوں کے اپنا مٹیریل ایسا ہے, بال ایسے ہیں کہ وہ بال باہر نکل آتے ہیں, اور ہم بعض اوقات ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. فرماتے ہیں ضروری ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن حتیٰ کہ سر اور بال بھی ڈھانپے, اور احتیاط واجب ہے کہ اپنے آپ سے بھی چھپائے. آپ میں سے کوئی اسے میرے لیے ایکسپلین کرے گا؟ بولیے. بالکل جیسے دلہن گھونگھٹ پرانے زمانے میں, آج کل کی تو دلہن نظر آتی ہے, گھونگھٹ نظر نہیں آتا, ایسے پھر ہوتی ہیں. اور اس نے ایک بڑا اچھا سا مذاق کر لیا دیندار فیملیز نے, اندر ایک چھوٹا سا اسکارف پہنا دیتی ہیں, اوپر وہ بھرا ہوا دوپٹہ لیا ہوتا ہے دلہن صاحبہ نے, میک اپ کیا ہوا ہے, بیس بنی ہوئی ہے, اوپر سے وہ اسکارف میں سے ٹیکا بھی نکلا ہوا ہے, اور کہتے ہیں ہماری دلہن تو بڑے پردے میں تھی. اس دلہن کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دیتی, بیڈ شیٹ ہی اٹھا کر ڈال دیتی, یہ دلہن پردے میں شمار نہیں ہوگی. اتنا سب پہننے کے باوجود جو چیز چھپانے والی تھی وہ تو آپ نے چھپائی نہیں. اتنا میک اپ زدہ چہرہ ہوتا ہے, وہ بتا رہے نا کچھ لوگ تو احتیاط کی بنا پر ٹیکا بھی نکال لیتے ہیں کہ ایسا نہ کسی اور کے ساتھ مل جائے اور لوگ کنفیوز نہ ہو جائے کہ اس سارے مجمع کے اندر دلہن کہاں ہے. لیکن فرماتے ہیں کس طرح سے اپنے پہنے کا اسے اپنا بدن نظر آ رہا ہو. مثلا اگر اسی چادر کو میں اٹھا لوں اور نیچے اگر فرض کرے میں نے ابھی تو شیلا اوور لیپ کی ہوئی ہے, میں اسی کو اپنے چہرے پر ڈالوں تو مجھے اپنا جسم نظر آ رہا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ایسی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اشکال ہے, احتیاط واجب لگائی ہے. البتہ چہرہ کلائیوں تک ہاتھ, وہی وہ رسٹ آ گیا جہاں پر ہم نارملی لوگ رسٹ واچ باندھتے ہیں, یہ ہڈی معیار یہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی رسٹ واچ بیچاری لٹک کر یہاں چلی جاتی ہو, تو بہتر یہ کہ میں اپنے جملے کو خود ہی ٹھیک کر لوں. یہ ہڈی جوڑ ہمارا کلائی کا. فرماتے ہیں کہ البتہ چہرہ کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس نے بدن کی واجب مقدار ڈھانپ دی ہے, ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کا کچھ حصہ اور کلائیوں اور ٹخنوں سے نیچے کا کچھ حصہ بھی ڈھانپے. اب میرا یہاں پر دوسرا مسئلہ حجاب کا مکمل ہو گیا. حجاب کے لیے میں تیسرے سٹیپ میں داخل ہونے سے پہلے پھر دو چھوٹی سی کوتاہیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو نارملی خواتین, دیکھیں ہمارے پاس دو گروہ ہیں کام کرنے والوں کے. ایک وہ گروہ ہے جو بظاہر مسجدوں میں بھی آتا ہے, مدرسوں میں بھی نظر آتے ہیں, لیکن انہیں نماز سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے. ان کو ہم بلیک پیپل کہتے ہیں, کلاس. یہ قرآن کی آیت کا چلتا پھرتا مصداق ہے, سواء علیہم وانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اے حبیب ان کے لیے برابر ہے, انہیں ڈراؤ تو بھی, انہیں نہ ڈراؤ تو بھی. ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ, کانوں پہ پردہ, انہیں کچھ نظر سنائی نہیں دیتا. اچھا جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ کہاں پر کوتاہی کر رہا ہے؟ میں ایک مدرسے میں جاتی ہوں, باقاعدہ حوضے کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر. میں نے ان مومنات کو مجھے پہلے دن وہ کتاب دے دی گئی, ملا نصیر الدین توسی کی روحانی شاہین کا طرز پرواز. ایک تو وہ کتاب اتنی خشک ہے, یقین کرے جسے نیند نہیں آتی وہ کتاب پڑھے. اتنی کمال کی بلین کی گولی کیا اثر کرے گی جو وہ کتاب اثر کرتی ہے. خیر میں نے ان سے, چونکہ ظاہری بات ہے خواتین گھر سے صبح 10 بجے نکل رہی ہیں, روزانہ 10 سے 12 آ رہی ہیں, میں نے ان سے کہا ہمیشہ یاد رکھیں ہماری بالٹی کے پیندے میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہے, اور اس سوراخ کی وجہ سے ہم سالوں بالٹی کو بھرتے رہتے ہیں لیکن ہماری بالٹی پوری بھرتی نہیں ہے. میں نے ان کو وہ 0 پوائنٹ میں سے ایک آرٹیکل کا خلاصہ سنایا کہ ابا نے بیٹے سے کہا کہ لو بالٹی بھرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, کہا ابا صبح سے لگا ہو. ابا نے جیسے بالٹی کے ٹیپ کو کھولا, دیکھا بالٹی کے پیندے میں سوراخ ہے, کہا 100 سال تک یہ بالٹی بھری
نہیں جائے گی. اب میں آپ کو ایک بالٹی کی مثال دیتی ہوں. آپ کی یہ بالٹی کیا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی ہے, سب کے گھر میں بالٹیاں ہوتی ہیں, جس سے پوچھا پھیرتے ہیں, جس میں کپڑے دھوتے ہیں, اور جو وقت ضرورت ہے اور بھی بہت سارے کام آ جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, قرآن کی اس آیت کا مصداق, اور آگے اپنے اصلی موضوع پر واپس چلی جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم کی یہ قرآن کی بڑی مشہور سی آیت ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پڑھے لکھے لوگوں میں بات کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے, آدھی بات آپ کرتے ہیں, آدھی بات سامنے والا کرتا ہے. یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. آپ یقین کریں, میں راستے میں سوچی تھی میں کیوں مدرسے آتی ہوں سنڈے والے دن القائم. انسان اپنا محاسبہ خود بھی تو کرتا ہے. ہاں, ایک چیز جو اچھی لگتی ہے وہ سامنے والوں کا رسپانس ہوتا ہے. میرے لیے میٹر کرتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے لیے, لیکن انصافاً آپ لوگوں کا اچھا رسپانس ہے. یعنی اگر میں ڈرائیو ٹاپک بھی پڑھا رہی ہوں تو آپ لوگ حوصلے سے سنتے ہیں. اپنی صحت اور سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے اور کھلم کھلا فحشاء سے اور گناہوں سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ آغا قرات ایک اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر درد ہے, ڈاکٹر نے درمان دوائی لکھ کر دی ہے, آپ نے دوائی اسی طرح استعمال کی جیسے ڈاکٹر نے کہی تھی, اور آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوتی, یا ڈاکٹر کی ڈائگنوز کرنا صحیح نہیں تھا تکلیف کو, یا دوائی 2 نمبر ہے. اب تکلیف تھی گناہوں کی اور روحانی بوجھ تھا, ڈائگنوز کرنے والی ذات خدا کی تھی, پرسکرپشن قرآن کی صورت میں تھا. اب یہ جو دوائی ہم استعمال کریں نا اپنی نماز کی صورت میں, یہ 2 نمبر ہے. میں آپ کو صرف 2 کوتاہیوں کی طرف اشارہ کروں اور آگے چلی جاؤں. ایک تو میں نے آپ کو کہا جیسے نماز کے حوالے سے کہ بال پیچھے آپ دیکھیں, بال نکلے ہوتے ہیں, بالوں کی چونچے اکثر خواتین کی. دوسری کوتاہی, بعض لوگوں نے گھروں میں نماز کے بڑے بڑے مکھنے پہنے ہوتے ہیں. بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں, وہ حج کے کاروان والے جو مکھنا دیتے ہیں وہ اسی کو گھر میں نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں. آلموسٹ 90% مکھنوں کے اندر لوف لگی ہوتی ہیں, وہ یوں کر کے ہم چڑھا لیتے ہیں, عجیب سی شکل بن جاتی ہے, بیچ میں سے منہ نکل آتا ہے. ملائیشیا والوں کی طرح جو حج کے احرام میں آپ دیکھیں, ملائیشیا والی خواتین مومنات ایسے احرام کر کے پہن کے بیٹھتی تھی. کمال کیا ہوتا ہے, جب ہم یہاں سے یہاں تک کی باؤنڈری کو چیک کرنے لگتے ہیں, یہ حصہ سرک گیا ہوتا ہے. غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ بہت کامن غلطی ہے. جب ہم اگر 60 مومنات کو, 50 مومنات کو, 40 مومنات کو کھڑے ہو کے نماز ورک شاپ دیکھنے لگتے ہیں نا, جیسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں یہ باؤنڈری سے اپنا حجاب چیک کریں. ہم میں سے کتنے لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اس باؤنڈری کو چیک کرتے ہیں؟ لپسٹک لگانے سے پہلے ہم ٹشو بھی ارینج کر لیتے ہیں اور لائنر بھی لگا لیتے ہیں تاکہ, اور پھر بیچ میں ٹشو رکھ کر, بغیر آنے کے ہم لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں کرتے. لیکن ہم اپنے واجب حجاب کی مقدار چیک کیے بغیر تکبیرۃ الاحرام صحیح کہہ نہیں ہے غلط. اچھا, یہ وہ طبقہ ہے جو چادر لپیٹتا ہے, وہ جو جارجٹ کے دوپٹے کے ساتھ پڑا ہے وہ بیچارہ تو پھر بلیک پیپر میں چلا گیا نا. جس کی آستینیں کھلی ہیں اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا, وہ پھر بیچارہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ جگہ نظر آ رہی ہے. ہماری نماز کے اندر, ہماری نماز کی بالٹی کے پہنے میں یہ سوراخ ہے, ایک یہ سوراخ, دوسرے سوراخ کی طرف اشارہ کروں اور اس موضوع کو مکمل کر ڈالوں. ٹراؤزرز جب سجدے میں جاتے ہیں اتنے کھلے پانچے ہیں. نارملی جو آج کل دیکھیں, ہم معاشرے کے موجودہ درد کی بات کریں گے, اور اخلاقی طور پہ میں سمجھتی ہوں, میں ایسے خاتون, اگر مثلا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے پڑھا رہی ہوں تو شاید ایک مرد مولانا آپ کو یہی مسئلہ اتنا کھل کے بیان بھی نہ کر سکے شرما شرمی میں. لیکن ہم سجدے میں جاتے ہیں, ہمارے ٹخنے, یعنی پیچھے دیکھنے والا, اگر آپ اپنے گھر جائیں انہی ٹراؤزرز کے ساتھ بغیر موزے پہنے نماز پڑھنے, کسی بچے سے کی کلپ بنائیں, جب ہم تھوڑا سا جھکتے ہیں تو ہمارے وہ ٹخنے اور ہماری تھوڑا سا پیر کا حصہ نظر آ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب ہم رکوع کے لیے بینڈ ہوتے ہیں تو بھی یہ پرابلم یہ جو ہم نے اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فیشن کرنے شروع کر دیے نا, یہ پرابلم اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے. چاہے ہم اسے ایکسپٹ کریں چاہے ہم اسے ایکسپٹ نہ کریں, یہ ایک کامن ایشو ہے. یہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی. میں نے کہا نماز کے مسائل آپ جس سے بھی پڑھیں گی, لیکن یہ ایک چیز ایسی جو ہم کر رہے ہیں فی الوقت, پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹائٹس میں بھی بازو کا ٹخنے کھل جاتے ہیں. ٹائٹس تنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ایشو نہیں کرتا, تنگ ہوتی ہے تو وہ پھر ایشو نہیں کرتا. لیکن وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گی کہ ٹائٹس دوسری کس جگہ پہ پرابلم کرتا ہے.
کیونکہ ٹائٹس، ایک منٹ دیکھیں، ٹائٹس نارملی اس کے اندر بہت ساری برانڈز آ جاتی ہیں نا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ٹائٹ کے ساتھ جب نامحرم کی غیر موجودگی میں نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں اور نی کے ہیل کے نیچے تھوڑا سا اٹکا دیتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں پھر کوئی ایسا ایشو کریٹ نہیں ہوتا. اب آ جائیں ان حجاب کی شرائط کی طرف. یہ تو ہم حجاب کی مقدار کی بحث کر رہے تھے نا. جی بولیے. ساکس پہننے میں نے ایک جگہ درس میں سنا تھا کہ جو ہمارا تھم ہوتا ہے ہمیں ضروری ہے کہ وہ ہم زمین پر لگائیں، میں ہوتا ہے تو ساکس اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. یا امام حسن، ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کی تصحیح کرتی ہوں. یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، بلکہ یہ دکھ کی آبجیکشن کیا کہ یہ چیز ہے. ایک منٹ میں آپ میرے لیے کسی کی بھی چیز کو مینشن نہیں کریں. میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں کہ حجاب کی جو لباس، جو چیز پہنی جاتی ہے، میں آخر میں آپ کو 10 منٹ سوال کے لیے سب کو دوں گی انشاءاللہ زندگی رہی، لیکن میں آپ کو ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو شرائط لباس ہیں وہ کیا ہیں. پہلی بات تو یہ مس کانسیپٹ ہے، ہمارا پیر کا انگوٹھا زمین کو لگتا ہے. موزے پہننے سے ہم نے کوئی لوہے کی دیوار کھڑی نہیں کر دی. موزہ ہے، حتیٰ کہ موٹا موزہ بھی ہے. بعض اوقات سردیوں میں آپ دیکھیں، جو اس وقت کل رات کو نجف لائک -3 تھا، ٹھیک ہے، اب -3 میں آپ کا دیجیے گا موٹے سے موزے پہن کر جو حرم کے صحن میں نماز پڑھے وہ پتلے موزے میں نہیں جائے گا، اس سے بھی نماز کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. 6 برس جو ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں، 6 برس جو ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں. اب آ جائیں کہ وہ حجاب جو کیا جا رہا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر کچھ شرائط پائی جائیں گی تو آپ کا حجاب ہوگا، ادروائز آپ کو ایک محجبہ خاتون کہا نہیں جائے گا. ممکن ہے میں کہہ دوں آپ پردے دار عورت ہے، لیکن خدا کی نظر میں آپ پردے دار نہیں کہلائیں گی. سب سے پہلی شرط حجاب کی، چست نہ ہو. یہ ان فرنٹ آف نامحرم ہے، یہ نامحرم کے سامنے کی شرط ہے. چست نہ ہو. بعض خواتین کو میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے کیا دیکھا، میں تو مریخ سے نہیں اٹھی جہاں الگ سے عورتیں پردہ کر کے جاتی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ایسی خواتین کو جنہوں نے پہننے کے باوجود ان کا یعنی باڈی شیپ ایک دم نمایاں ہوتی ہے. چست ہے تو اس کا مطلب ہے حجاب. یہ اسپیشلی اب مجھے کبھی کبھی اسٹف مینشن کرتے ہوئے نا ڈر لگتا ہے. میرے سامنے بیٹھی ہوئی صرف میری محترم بہنیں یا بیٹیاں نہیں مجھے سننے، مجھے انداز ہے بہت سارے لوگ آن لائن بھی سنتے ہیں بعد میں ان باتوں کو، اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی لیتے ہیں، پھر بعد میں مجھے ایسی بات نہیں کمپلین بھی کرتے ہیں. جرسی کے بعض ابایاز، میں بہت ڈر کے بولی ہوں ورنہ میرا ڈرنے والا مزاج نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا وہ کس طرح سے جسم سے چپکتے ہیں؟ یعنی جرسی کے بعض، میں پھر کہہ رہی ہوں ساری جرسی نہیں، ساری جرسی نہیں، بعض اوقات جرسی کے بعض ابایاز. اب مجھے اس چیز سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ میری یہ بات چونکہ آن لائن جاتی ہے تو میں بہت ساری باتوں کو کہہ نہیں پاتی. بہرحال انسان حیا محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ چل رہی تھی آپ دور سے محسوس کر سکتے ہیں یہ موٹی ہے، کہرے بدن کی ہے، سوکھی سڑی ہے، بہت ایسی ہے ویسی ہے، فلانی ڈمگانی ہے. نہیں فیل کرتے ہم. اچھا آپ کے خیال میں ہم فیل کرتے ہیں وہ جو راستے کے چلتے جو مرد انہوں نے اپنی آنکھوں پر وہ جو کھوکھے ہوتے ہیں نا، وہ جو کولو کے بیل کی آنکھوں پہ چڑھتے ہیں وہ چڑھا لیے ہوتے. 3 یا 4 سال پہلے ہم اپنے علاقے کی کسی بہت معروف امام بارگاہ میں پہنچی، 2 قدم پر تھا میرے گھر سے. میرے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں گاڑی سے اترتی، رکشے سے ایک مومنہ اتری جو امام بارگاہ میں ہی جا رہی تھی. انہوں نے بڑے چوکوں والی چاکس والی ایک قمیض پہنی تھی اور نیچے انہوں نے ٹائٹس پہنی تھی، بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ. مجھے ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں کے اندر نقش ہے. وہ اتری، تھوڑی سی ہوا چل رہی تھی، صبح کا ٹائم تھا، 11 سوا 11 کا ٹائم تھا. رکشے والے کو پیسے دے رہی تھی، پیچھے والا ہماری جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا وہ بیچارہ بجائے کہ پارکنگ ڈھونڈے کہ ہمیں ٹھکانے اتار دے، وہ اس خاتون کو دیکھنے میں سب محر تھے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی قمیض کا دامن رکشے میں اٹکا، پھٹا نہیں اٹکا، وہ نیچے اتری، اس کو بیلنس کیا. لیکن یہ ایک مومنہ کی ڈریسنگ، اتنا چست لباس، میں سوچی سانس کیسے لیتی ہیں ایسے. حقیقت ہے کھاتی نہیں کبھی ٹینشن کے مارے، یہ کھا لیا تو پھر یہ کپڑے کمفرٹیبل. اچھا ایسا شخص خدا رہا اصل میں محسوس کرتی ہوں جیسے پردے دار عورت پردے کے معاملے میں خپتی ہے، بے پردہ عورت بے پردگی میں خپتی ہے. -8 میں ننگی ٹانگیں لے کر جو پھر رہی ہوتی ہیں ان کو سردی نہیں لگتی. میں ایک دفعہ ٹریولنگ میں کہیں کسی ایسی جگہ پر تھی، میں نے سوچا ہم اتنا کچھ پہن کے سردی محسوس کریں، اس کی ٹانگوں پر ربڑ کا بنا ہوا کچھ چڑھا ہوا بھائی، اس کو سردی نہیں لگ رہی.
یعنی ہم دین کے معاملے میں اگر سخت دین ہے، وہ بے دینی کے معاملے میں ہم سے زیادہ مشقت سہ رہی ہے یہ عورت، ہم سے زیادہ مشقت سہ رہی ہے. ابو ظفر زین صاحب نے بہت اچھی مثال دی، جب پردے کی مثال دی ہے انہوں نے، وہ جو اپنی ناظرین کو خط لکھے ہیں نفسیاتی جہیز اور اس طرح کی ایک اور بھی ان کی میں نے کتاب پچھلے دنوں پڑھی تھی، اس میں کہا تم نے دیکھا نہیں مغرب کی عورت کتنی پریشان ہوتی ہے آخری کے کچھ مہینوں میں اپنے لیے ایسا لباس منتخب کرنے میں. آپ سمجھ گئے میں کن آخری مہینوں کی بات کر رہی ہوں. اور ہماری پردے دار عورت ٹینشن فری ہوتی ہے، اور جہاں جہاں مل جاتا ہے چلی جاتی ہے ٹینشن فری. یعنی پردے نے ہمیں دنیاوی بہت سارے فائدے دیے. ہم اگر صبح ارلی مارننگ کسی بچوں کے اسکول میں کوئی ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم نے اپنا برقع پہننا اٹھ کر چلے جانا ہے. جیسے جنہوں نے ابھی بھی پہنے ہوئے ممکن ہے نیچے سے اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے. میری ایک دوست کہتی ہے کچن کے اندر ہم کیسے کام کرتے ہیں. میں نے کہا اکثر خواتین اپنی قمیض کے دامن سے نیپکن کا کام لیتی ہیں، تھوڑا سا تیل والا پراٹھا اٹھایا فٹافٹ ہاتھ پہنچ گیا. اس میں کوئی گھر میں ایسے کپڑے پہن کے پھرتی رہتی ہیں. گھر میں بچے کپڑے پہننے کے تصور اسی وقت رکھتے ہیں جب آخر میں کچن سب وائنڈ اپ ہو گیا، یہ شام کی ہماری باری نہیں. باز کا شام کی کوکنگ بچی کر لے گی، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، ورنہ ہم کام کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے پھرنے والے نہیں ہیں. لیکن پہلی شرط حجاب کی وہ یہ کہ حجاب چست نہ ہو، جسم کے اتار چڑھاؤ محسوس نہ ہو. دوسری چیز فرماتے ہیں سی تھرو نہ ہو. سی تھرو یعنی باریک. باریک کی مثال اب میں کیوں دوں، آپ میں سے کوئی دے. ساکس کو تو رہنے دیں، ساکس میں تو سٹونز بھی آنے لگ گئے میری جان. لان کے بعد بریزیں، باریک کپڑے، شیفون. آپ دیکھ رہے ہیں مثلا یہاں تک استر لگایا ہوا ہے، یہاں تک استر لگایا ہوا ہے، اس استر کو یہاں تک لے کر آؤ، ورنہ کفن میں اتنے استر دیں گے کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. انصافاً لباس سی تھرو نہ ہو، چاہے آپ نے 8 میٹر ہی کیوں نہیں لپیٹا ہو، شریعت کی نظر میں آپ کا پردہ مکمل نہیں ہے. اب مسئلہ نمبر 832، گھر جا کر ان مسائل کو ضرور ایک مرتبہ پڑھیے گا. آغا فرماتے ہیں، پھر آیت اللہ سیستانی کی توضیح ہے میرے ہاتھ میں. یہ مسئلہ نمبر یاد لکھ لیں 832، یہ نماز کے باب کے مسائل ہیں، نمازی کے لباس کے حوالے سے. اگر کوئی شخص ایسا لباس پہننا چاہے جس کا کپڑا، رنگ یا سلائی اس کے اعتبار سے رواج کے مطابق نہ ہو تو اگر اس کا پہننا اس کی شان کے خلاف اور توہین کا باعث ہو تو اس کا پہننا حرام ہے. میں آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں، کپڑا مثلا آپ نے وہ ٹائیگر، وہ کمانڈو پرنٹ ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ کمانڈو پرنٹ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. ایسا کوئی کپڑا پہن کر، اس کا برقع پہن کر میں آ جاؤں تو آپ کیا سوچیں گی؟ ایسا میں بھی ایسے میں نہیں پہن کر آؤں گی، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں کہ میں پہلے جا کے ایسا کمانڈو پرنٹ خریدوں پھر اسے سلواؤں. مثلا ہم ہر شخص کی ایک شانیت ہے معاشرے میں. اسلام چاہتے جو آپ کا اسٹیٹس ہے آپ اس اسٹیٹس کے ساتھ رہے نا. کچھ چیزوں کو دین پسند، یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ملعون ہے وہ شخص جسے پرواہ ہی نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور بعض لوگ ڈریسنگ میں ایسی ڈریسنگ کرتے بھی ہیں، ہے نا. کپڑا، اب میں نے کپڑے کی مثال دی. رنگ، کچھ لوگوں پر کچھ کلر سوٹ. میں اس دن روایت کسی دوست سے شیئر ہو رہی تھی کہ آخری زمانے کی ایک نشانی ہوگی کہ عورتیں مردوں کی شبیہ اور مرد عورتوں کی شبیہ اختیار کریں. اتفاق سے میں نام نہیں لینا چاہتی، بڑا کنٹروورشل سا نام ہے، ویسے ہی پچھلے دنوں سے پیمرا کی زد میں آئے ہیں. مثلا ایسے لوگ کرتے پہنتے ہیں فیروزی، اورنج، ریڈ، پتہ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے والد حضرات کے زمانے میں اگر کوئی مرد اورنج کلر کا کرتا پہنتا تو گھر کے باقی مردوں سے کیا کہتے؟ سلمہ کیا کہتے؟ مثلا آپ سوچیں ہمارے والد کی عمر کا کوئی صاحب مثلا قابل احترام ہے ہم سب کے لیے، ہمارے پروردگار انشاءاللہ امیر المومنین جیسے بہترین باپ کے صدقے میں جن کے والد زندہ ہیں انہیں طول عمر کے ساتھ سلامتی عطا کرے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے. کیا تصور کریں گے آپ ایسے شخص کے لیے؟ بڈھی گوڑی لال لگام ٹائپ کا ایک محاورہ، مطلب انکل اپنی عمر تو دیکھتے ہی تھے کہ یہ رنگ ہے آپ کے پہننے والا. کچھ رنگ بنیادی طور پر زنانہ تھے، آج کل انہیں یہ آؤٹ لیٹس والوں نے
کر دیا. ٹھیک ہے, وہ وہی بات روایت ہو گئی نا کہ آخری زمانے میں عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی شبہ. اچھا, عورتوں نے کول کلر پہننے شروع کر دیے, دکاندار کہتے باجی انگلش کلر ہے, ورنہ بعض رنگ خواتین پہنتی نہیں تھی, یا پھر سو کے کپڑوں میں پہن کر جاتی نہیں. مثلا کسی کے خالو سسر کا انتقال ہو گیا تو پہن کر چلی گئی, ایسی کیفیت تھی. رنگ, کپڑا یا سلائی, مثلا فرض کریں یہ شہلاز پہنی, اب یہ میں مثال دینے لگی, اس کے بعد آپ مجھے بڑا دل میں برا والا بھی کہہ سکتے ہیں. خیر میں نے پھر کہا میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر اسی مکھنے کو تھیلی شیپ کا بنا لیا جائے, سوچے ذرا. میں صبح جب حجاب کا پچھلا آرٹیکل دیکھنا چاہ رہی تھی شہید مرسا مساری کا, میں نے گوگل پہ حجاب کو بھی سرچ کیا, اتفاق سے حجاب کے اندر ویرائٹیز آ گئی, ایسا حجاب ویسا حجاب. میں نے وہ پیج کھولا, میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی. اچھا, پردے میں بھی اتنا فیشن کیا جا سکتا ہے. باقاعدہ کلپس ہیں کہ شیلا اور دوپٹے کو کیسے اوور لیپ کرے کہ اگر آپ کے دوپٹے میں 4 رنگ ہیں تو 4 کے 4 رنگ آپ کے چہرے پہ شیڈ دے. میں نے کہا اللہ اکبر, آخر میں مٹی کا شیڈ رہ جائے گا جو کروا ڈال کر چلے جائیں گے سہولت پر. لیکن انصافاً سلائی, کپڑا اور رنگ, فرماتے ہیں اگر کوئی شخص, اسے کہا جاتا ہے لباس شہرت. فقہا اس لباس کو پہننے کی اجازت ایسے کسی, آپ کہیں میں نے تو 5 گز لپیٹ لیا ہے, یہ تو سی تھرو بھی نہیں ہے, یہ تو چست بھی نہیں ہے, تب بھی شریعت آپ کو ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں دے گی. جی, کتنی شرطیں ابھی تک میں نے بیان کی؟ 2 نہیں, چست نہ ہو, سی تھرو نہ ہو, لباس شہرت نہ. اور پھر فرماتے ہیں آغا ایک الگ سے مسئلہ ہے, اسی کے بعد والا مسئلہ 833, مرد کے لیے زنانہ لباس پہننا اور عورت کے لیے مردانہ لباس پہننا حرام نہیں ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. البتہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ جائز نہیں ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت کے رنگ و روپ میں ڈھال لے اور اسی طرح سے عورت اپنے آپ کو مرد کے روپ میں ڈھال لے, یعنی اسے اپنا لباس ہی قرار دے. اسے آیت اللہ سیستانی نے جائز قرار نہیں, یعنی اگر آپ ان کی دوسری کتابوں میں دیکھیں تو زئی قرار نہ دے, اپنا پہناوا ایسا قرار نہ دے. ورنہ یہ امام خمینی کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہے کہ عورت مرد کا موزہ بھی نہیں پہن سکتی, جوتا بھی نہیں پہن سکتی. یہی مسئلہ جو آغا سیستانی کا اتنا ہلکا پھلکا اور میٹھا سا ہے, اور امام راحل کا اتنا ہی سخت مسئلہ ہے. لیکن بہرحال آخری چیز جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آج کی حد تک, حالانکہ میں نے سوچا تھا اس کی کچھ شقیں آپ کے ساتھ بیان کر دوں, لیکن میں نے کمٹ کیا ہے کہ میں 10 منٹ آخر میں سوال جواب کے لیے آپ کو دوں گی. وہ یہ ہے کہ لباس زینت نہ ہو. لباس زینت سے مراد ایسا بھڑکیلا رنگ, ایسی کڑھائی, ایسے وہ کچھ اوپر سلما ستارے ٹائپ کے لگے ہوئے, اگر ایسا ہے تو بھی آپ کو اس لباس کو چھپانا آپ کی واجب ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگنور ہوتی ہیں. عورتیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں, پردہ اتنا بڑکتا چمکتا ہوا کرنا چاہتی ہیں. آپ دیکھیے شہلاز اور ابایاز میں ورائٹی کتنی ہے اس وقت. ایک زمانہ تھا برقعے کے ساتھ کیا کانسیپٹ آتا تھا, آج سے 30 سال پہلے برقعے کا کانسیپٹ کیا تھا, کیسا, سمپل. بہت تو جو لوگ بہت زیادہ ایکسٹریم پردے دار, اولن تو بہت ایسے کوئی 100 میں 2 گھر ایسے ہوتے تھے, اگر کوئی وہ کسی خوشحالی کے موقع پر پہننا چاہتے تھے گرے کلر کا برقع. آج آپ کے پاس ابایاز کے اندر اتنے کلر ہیں, میرون کلر تو یہ کلر تو, آپ چلے جائیں دبئی کے کسی ابایا کے آؤٹ لیٹ میں, بندہ واپس بال ملتا ہوا آ جاتا ہے, نہیں خریدنا. یہ حجاب کیا کرے گا, اس کا المیہ نور النور. ہمارے ہاں ویسے موزے پہننے لگ گئی ہیں خواتین جن موزوں پر سٹونز لگے ہوئے ہیں. سلیوز, آپ پاکستان کو چھوڑے, ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی بیچارے گنہگار ہیں. آپ دیکھیں عراق کے اندر جو ولایا کے اندر, یعنی جو مولا کے حرم کی باؤنڈریز کے اندر شاپس ہیں, ان کے اندر ایسی بھڑکیلی آستین ہیں کہ انسان سوچتے ہیں یہ آستین کیا چھپائے گی. یہ نامحرم کی توجہ کو ساتھ کی طرف ضرور کر دے گی. آستینوں کے اوپر ستارے, لیسیں, پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے. میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ عورتیں لے کر بیٹھی ہوں سوئی دھاگا اور اپنے کفن کے اوپر 4 ستارے لگا لوں, کہیں لوگ ساری زندگی اتنا بھڑکیلا کپڑا پہنا, ایسے سادے میں نکل آئیں گے. فرشتے کیا کہیں گے, ہائے یہ باجی وہی ہے, پہچاننے بھی نہیں آ رہی. ایسی سچویشن. کمال کیا ہے, خدا 2 موقعوں پر ہم خدا کے پاس خاص حالت میں ہوتے ہیں. ایک احرام, کسی قسم کی زینت کی اجازت نہیں دیتا خدا آپ کو احرام میں. یعنی ہم نے دیکھا احرام کے زمانے میں لوگ سرسام آور بیچارے مجنوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں, باجی یہ والا چکن چلے گا, آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں یہ تو زینت لگ رہا ہے, اب کیا لوں.
احرام میں ہم نے دیکھا لوگوں کی سینسٹیوٹی. آپ کو اپنے احرام کی فکر ہے, اپنی نماز کی فکر نہیں ہے, اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے ہمارے ہاں. اچھا اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ بھی تو چل رہا ہے. آپ پہلے یہ طے کر لیں آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے یا دنیا کو. دیکھیں ہمارے پاس زندگی گزارنے کے ہمیشہ سے ازل سے ابد تک 3 پیٹرنز رہے ہیں کل کائنات میں, آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. پہلا پیٹرن, انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارے, میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گی. انسان ایسی زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتا, یہ صرف خام خیالی ہے. وہ آج کل دیکھ لیں آپ لاہور میں آج کل بائکس کے لائسنس ایشو ہو رہے ہیں گرلز کے لیے. پچھلے دنوں لیڈیز ٹریفک والے چلائے ہوئے تھے, انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا تھا. لوگ جان بوجھ کے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ ان کا تھوڑی دیر تک آنٹی کے ساتھ انٹریکشن رہے. لیکن اگر فرض کریں ہم میں سے بہت سو کا کوئی ایسا احمقانہ کام کرنے کو دل چاہے, آپ کے خیال میں گھر والے کرنے دیں گے؟ نہیں. ہمارا دل چاہے ہم سلطان گولڈن کی طرح موت کے کوئی موٹر سائیکل چلائیں, کوئی ہمیں چلانے نہیں دے گا. اگر ہمارا دل چاہے ساحلی سمندر پر جائیں کچی مچھلی نکالے اور کھا جائے, ہمیں کوئی کھانے نہیں دے گا. اگر ہم چاہے ایسے نیٹی جیٹی کے پوچھے چھلانگ لگا دے, اب تو حکومت نے بھی وہاں پابندی لگا دی, کوئی پابند چھلانگ لگانے نہیں دے گا. ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس نے زندگی کا ہر کام اپنی مرضی سے کیا؟ کتنے کام ایسے جو ہمیں کرنے ہی نہیں دیے گئے. حتیٰ ہمارے تو پڑھائی میں بھی والدین کا انفلوئنس ہوتا ہے, گھر پسند کرنے میں بھی اطراف والوں کی رائے لی جاتی ہے. ہم تو ایک کپڑا بھی لینے لگتے تو ساتھ کسی سہیلی بھابھی جٹھانی نند پھپھی کو لے جاتے ہیں تو مشورہ دے دینا نا, کیونکہ بیسیکلی ہم کنفیوز پرسنالٹیز ہیں. ہم کیوں کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمیں دوسری رائے دے اور ہم تھوڑا اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ فیل کریں. زندگی گزارنے کا پہلا پیٹرن کیا تھا؟ میری خوشی. دوسرا پیٹرن اللہ کی خوشی. اور تیسرا پیٹرن لوگوں کی خوشی. تیسرا پیٹرن بھی محال ہے. آپ کے خیال میں لوگ ہمیشہ خوش ہو جائیں گے؟ آپ مجھے ایک بندہ ایسا بتائیں جس سے ساری دنیا خوش ہے. احادیث قدسیہ میں ایک جملہ ہے, حضرت داؤد سے بھی ملتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام سے بھی ملتا ہے. خدا سے کہا خدا میں چاہتا ہوں ساری دنیا کے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو خدا کیا وعدہ ہے کہ یہ تو میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا, دنیا کے سارے لوگ مجھ سے بھی خوش نہیں ہیں. آپ کو ایک شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, شادی کی مثال دے دوں, اگر آپ شادی میں 12 کھانے کر لیں, لوگ آپ سے خوش ہوں گے؟ نہیں. حرام کا پیسہ تھا, چھلک رہا تھا, توبہ, دمبے پر لٹکایا تھا. بندہ پوچھے دمبے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہی کھاتے اس میں سے, اس سے تو چلا بکرے کا کر لیتے. اچھا کوئی ایسے تو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا, اسے بڑے کا پسند ہے. میرا ہڈی سے بھرا ہوا گوشت تھا, قسم سے اس سے تو بچڑے کا کر لیتے, 4 روٹیاں منہ میں آتی. اچھا جسے بچڑے کا کر لیں گے, مچھلی کیوں نہیں کی, سردی کا موسم کراچی میں تھا کتنے. اچھا آپ ایسا کریں پیپسی پلا کر سب کو رخصت کر دیں تو بھی لوگ کہیں گے ساری زندگی پیسہ کمایا لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ. دنیا مجھے آپ ایک بندے کی مثال ہے, دنیا اس سے خوش ہوئی ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوتی. سب سے آسان طریقہ وہی اللہ کی خوشی. اور مزے کی بات ہے وہ پھر آپ کے سارے معاملات کو خود ہی سالو کر دیتا ہے. مولا نے فارمولا دیا کلمات کے سارے نہج بلاغوں میں, من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین اللہ. تم اپنے اور اللہ کے معاملوں کو سنوارو, اللہ تمہارے اور لوگوں کے معاملات کو سنوار, اور وہ سنوار دیتا ہے. وہ سنوار دیتا ہے. جیسے ہمارے کو استاد نقل کیا کرتے تھے کہ پرور حضرت اللہ کے حبیب نے جبرائیل سے پوچھا معراج کے سفر میں کہ ملائکہ کبھی تعجب کرتے ہیں؟ کہا بالکل. قال بلا یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر زمین پر کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے پاس اس کا نام لوہے محفوظ میں صاحبان عزت میں سے ہے, تو وہ تعجب کر دیں گے تم نہیں جانتے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ ساری تمہیدی گفتگو اس لیے تھی کہ ہم پردہ کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے 1, اپنی خوشی کے لیے 2, لوگوں کی خوشی کے لیے 3. تو پھر ہم بعض جگہ پر ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہیں؟ ایک جنرل بات کریں تھے کہ ہم خدا نہ سے ایک دوسرے کو اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں نے بھی آپ کی محبت کا اقرار کر لیا کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے آئی ہوں, ورنہ مجھے جتنی خوشی مدرسے کی چھٹی کی ہوتی کسی چیز کی نہیں ہوتی. استقامت. اچھا دیکھیں سورہ فصلت میں خداوند عالم پیغام بھی دیتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ملائکۃ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے, جم گئے, کسی چیز انہوں نے نہیں ہٹایا. تتنزل علیہم ملائکۃ, جب وہ پریشان ہوتے ہیں خدا ملائکہ کو نازل کرتے ان کو تسلی دینے کے لیے.
لیکن ہم گھر کی شادی ہوتی ہے ہمیں کوئی دوسری طرح پریشرائز کرتا ہے. میں دیکھیں اب ہم جنرل بات کریں گے, ہم کسی کو پرسنلی کریٹیسائز نہیں کریں گے. ایک اچھا ماحول بہرحال مدرسہ القائم والوں نے ہمیں ایک انوائرمنٹ فراہم کیا ہے. ہم ہتھیار ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ کبھی کبھی تیسری دفعہ کسی کا لپسٹک لگا لو, تمہاری آنکھیں بڑی روئی روئی لگ رہی ہیں, کاجل لگا لو, لے کر کوئی لگانے ہی چل پڑا, ہم نے لگوا لیا, اس کا مطلب ہے یہاں پر اللہ کی خوشی نہیں تھی. ان کپڑوں میں تو بڑی ڈل لگ رہی ہو, بھائی کی شادی میں کون ایسے کپڑے پہنتا ہے؟ ٹھیک ہے پھر بھائی کی شادی میں آپ پراپر حجاب کروا دیں, ہم چمک چھلوں والے کپڑے پہن لیں گے. انصافاً ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان 3 پیٹرنز میں سے 2 پیٹرنز آٹومیٹکلی ڈراپ ہو گئے. ہماری اپنی خوشی تو نکل گئی, اللہ کی خوشی بھی. جب ہم نے ہتھیار ڈالا اس کا مطلب ہے خدا بھی اس میں سے نکل گیا. ہم یوسف علیہ السلام کی طرح دروازے تک نہیں گئے. نہیں کریں گے. ہماری ایک فرینڈ بڑی پیاری بات کہتی, ان کی بچی نے نیا حجاب شروع کیا تو اسکول والوں نے کہا یہ گنجی ہے. بچہ, چھوٹا بچہ دیکھیں جو نیا ابھی بالغ ہونے والا ہے, اس بچے میں اتنی استقامت نہیں ہوگی جو 40 سال کی ایک عورت میں ہوگی. اسے کہا ٹھیک ہے آئی ڈونٹ کیئر, کہتے ہو گنجی تو کہہ لو, میں مکنا اتار کے تمہیں اپنے بال. یہ استقامت چاہتا ہے خدا, یہ استقامت چاہتا ہے. حجاب کے معاملے میں نہیں اتاروں گی. ایسا مزے کی بات ہے, ایک چھوٹی سی ضمنی سی مثال دوں. بعض اوقات ہم ایران جا رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں, زیارتوں پر جا رہے ہیں. اب 3 زیارت والوں نے, ایران عراق والوں نے ویزے کے اندر ایک وہ چھوٹی سی پک ڈال دی ہے بلڈ ٹیسٹ کی. ہم بلڈ ٹیسٹ کروانے گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آستین ہٹائیں. وہ انکل جی آ جاتے ہیں, آستین ہٹائیں سوئی لے کر. ہم مرد سے انجیکشن نہیں لگوائیں گے, ہم مرد کو بلڈ نہیں دیں گے. بلاخر وہ ہاتھ لگتا ہے, وہ حصہ کھلتا ہے. آپ کھڑے تو ہوتے بھائی, اس نے آپ کا اپنے کلائنٹ کو, آئے ہوئے کلائنٹ کو کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اڑوس پڑوس سے کہیں سے 20 روپے رکشے کا کرایہ خرچ کر کے 40 روپے کسی لڑکی کو بلا لے گا. آپ کو اپنی لیب سے نکلنے, آپ کو خود ہی اپنی استقامت کا احساس نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم مرد سے یہ کام نہیں کروائیں گے. ہم کتنا زندگی پروٹیسٹ کرتے, ہمارے لیے ہمارا حجاب ویلیو نہیں رکھتا, اسی لیے ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے. یعنی یہ ہلکی سی چیز ہے. اللہ اچھا پھر ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ معاف کرنے والا ہے, اتنی سختی نہیں ہے دین میں. تم کون سے مدرسے جاتی ہو, ایسا طالبان جیسا دین تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. اللہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ قہار بھی ہے. صفات جمال یاد ہے تو صفات جلال کو بھی یاد رکھیں. وہ جب انسان کو انسان بنانے پر آتا ہے نا, تو کبھی پیسے کے ذریعے, کبھی عذاب کے ذریعے, کبھی اپنے دوسرے بندوں کے ذریعے, کبھی اس کے اپنی ذات کے ذریعے اسے ایسے بدترین عذاب میں مبتلا کرنا جانتا ہے کہ پھر انسان کو جائے پناہ نہیں ملتی. پروردگار انشاءاللہ اس نے ہمیں ایک حجاب کی صورت میں ایک اچھا تحفہ دیا. ہم اس حجاب کی ویلیو کو محسوس کرتے. بس اگر ہم اچھا, اور میں نے دیکھا محجبات خود اپنے اندر پتہ نہیں کیوں احساس سے کمتری مبتلا ہوتی. بعض اوقات کسی ایسے سیمینار میں بیٹھی 4 عورتیں ہیں جو دوپٹہ لے کر یا بغیر دوپٹے کے یا ہلکی پھلکی کسی عجیب و غریب حجاب نام کی چیز میں بیٹھے ہیں. آپ پراپر حجاب میں ہیں تو ہمیں 4 لوگ آ کر کہیں گے آپ کی تو تصویر بھی اچھی نہیں آئے گی. نہ آئے سو واٹ, الحمدللہ سب سے اچھی تصویریں شادی کی آنی چاہیے. وہ آ جاتی ہے اکثر لوگوں کے, اتنا کچھ منہ پر لگایا ہوتا ہے تو پھر آ ہی جاتی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اچھی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی وجہ سے اس چیز کو ہٹا دیں. اس بلیک شیلا کی بجائے کلرفل شیلا لے لیں. یہ زینت والی شیلا جن کے اوپر اتنا کچھ لٹکایا تھا, مجھے کبھی کبھی ٹرک ڈرائیورز کا خیال آ جاتا ہے بعض مومنات کی شیلا دیکھ کر. آپ نے کبھی ایسا ٹرک دیکھا ہے پھولوں سے بھرا ہوا, اس کے اوپر پھر وہ کچھ اور بھی لگا دیتی ہیں, لٹکا دیتی ہیں, وہ جیپ سی بن جاتی ہے, نیچے سے گھنگرو لٹک رہے ہیں. یہ کون سا پردہ ہے؟ حجاب کو سادگی کے اندر رکھا تھا. میرا خدا چاہتا ہے میں نامحرم کے سامنے سادہ رہوں. ہم نامحرم کے سامنے سادہ رہے. جتنے فیشن کرنے گھر کی 4 دیواری کو خدا نے الحمدللہ رکھا ہے. انسان اچھا پہنے, اچھے طریقے سے رہے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار دے. اب آخر کے 10 منٹ اور آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے بولیے. ٹائٹس میں اگر نامحرم موجود نہیں ہے تو پھر وہ ٹائٹس مکروہات نماز میں سے کہ نمازی کا لباس چست نہ ہو. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ ہے کہ بعض چیزوں کے اندر نامحرم کی شرط رکھی ہے. مثلا زینت والا لباس آپ نامحرم کے سامنے نہیں پہن سکتے, لیکن نماز کے ایک منٹ آپ لوگ باتیں تو نہ کریں, وہ سوال کریں گے. اصل خدا نے چاہا کہ عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو, میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی مینشن کیا تھا, پسند کیا کہ عورت آرائش کی ہو. مستحبات نماز, مصلی کا جہاں لباس کی بحث کی آقا
काज़िम तबातबाई यज़दी आलल्लाह मकामों उर्वा में, और जिस पर बुजुर्गान ने हाशिए दिए फुक़हा ने, वो ये कि औरत जब जाए नमाज पे नमाज पढ़ने खड़ी हो तो उसने हद्दकल गर्दन में कोई जेवर पहना, यानी औरत को पसंद किया खुदा ने, लेकिन अपनी बारगाह में पसंद किया। खुशबू लगाना कितनी ताकीद है, नामहरम के सामने खुशबू लगाने की ताकीद है, खुदा की बारगाह में खुशबू की ताकीद है कि आप नमाज लगाने से, हत्ता नमाजी का लिबास अच्छा होना, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करवाती हैं कि आप नामहरम से बच कर भी अपने, क्योंकि औरत के अंदर खुदा ने सजदे संवरने की हिस्स भी रखी है। बुनियादी तौर पर आपने देखिए छोटी छोटी बच्चियां सर उठाती हैं तो कुछ लगाकर बैठी होती हैं शीशे के आगे, अम्मी के वो चीजें जो ड्रेसिंग टेबल पर सजी हुई होती, ये चीज खुदा ने रखी। अगर खुदा ने इंसान के अंदर, औरत के अंदर ये सजदे संवरने की हिस्स रखे तो उसके लिए मौके भी रखे कि तुम यहाँ पर अपनी खुशी पूरी कर लो, वहां मेरी खुशी की खातिर छोड़ दो। जी बोलिए। अगर जानबूझकर हो गए हैं, अगर हमें पता नहीं चला तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना। पता चल गया तो हमें वाजिब जिक्र को अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी वही रोक देना है, उसे पहले पूरा करना है, और फिर नमाज के वाजिब जिक्र को या मुस्तहब जिक्र को तोड़नी नहीं है, तोड़नी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ना तोड़ने की बहस आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक, ना दोबारा पढ़ने की। कभी ऐसा तो ये खुल गई, हमने ओवरलैप की थी, खुल गई, ये जगह हमारी थोड़ी सी नजर, हम वहीं पर अपना जो भी वाजिब या मुस्तहब जिक्र करते उसे रोक देंगे, उसको सही करेंगे और फिर उस नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। जी अजीजा, एक मिनट, वो पीछे से बोल रहे हैं। बिल्कुल कोई हरज नहीं है, औरत के पास इख्तियार है कि जब भी वो चाहे अपनी किसी इबादत के लिए, माह मुबारक रमजान के रोजों के लिए टैबलेट्स खाकर अपने अय्याम की आदत को रोकना चाहे, शरीयत ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, इल्ला ये कि उसके लिए नुकसानदेह हो। अब ये तो किसी को उसकी डॉक्टर ही बताएगी, अदरवाइज ये हमारे बताने वाली बात तो नहीं है। जी, ये अभी आपने कहा कि ब्लड इसी तरह फिर डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर को आपको बताएगा। देखिए मसला ये है कि अगर हमारे पास किस फील्ड में फीमेल नहीं है, नहीं अगर अब जा चुके हैं, अगर हम तो इस्तग़फ़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन हमारे पास कौन सी फील्ड ऐसी है, मेरा ख्याल है एक फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो ENT स्पेशलिस्ट है। लेकिन मन जद्दोजहद जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं से, बहुत सारी खवातीन बड़ी इजीली मेल डॉक्टर डेंटिस्ट तक के पास चली जाती, यानी ताज्जुब की बात है कि किस आसानी से आपने गए और जाकर उससे डेंटल ट्रीटमेंट करवाना, वाकई एक नामहरम मर्द से ताज्जुब खेज बात है। नहीं, अगर आपने जो पढ़ी, आपने इस इत्मीनान से नमाज को शुरू किया कि आपका हिजाब मुकम्मल है। इनका सवाल ये कि जो खुले टखनों के साथ नमाजें पढ़ी हैं, नहीं, हमने अगर नमाज को आगाज किया मुतमईन थे हमारा हिजाब मुकम्मल है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का इस इत्मीनान के साथ कि हमारा हिजाब मुकम्मल है, अब वो हमारी गुज़िश्ता नमाजें ठीक है। जी, वो हमें दोबारा पढ़नी होती है? नहीं, हमें मखसूस अय्याम की सिर्फ रोजों की कज़ा करनी है, नमाजों की कज़ा और बेचारी जिनको 8-9 दिन आता है तो हलाकी हो जाए। जी, हल्का फुल्का मेकअप, मौलाना सादी का भी फेसबुक पे पुराना क्लिप था उनके कि इतना मेकअप हो कि बहुत ज्यादा आपके चेहरे को वाज़ेह न करे, तो आप वो कर सकते हैं, इसमें कितनी इजाजत है? मुझे यानी मुझे आगा शीशानी का ये मसला अभी तक नहीं मिला, मैं इसको देख लेती हूँ। हाँ, ये पुरानी क्लिप से मुझे हो सकता है वो आखिरी का मसला हो। हाँ, उन्होंने इतना बोला कि इतना हल्का हो कि बहुत दूर से ना वाज़ेह हो, तो वो कर सकते हैं, इसमें ये इजाजत है कि आपने सुरमा लगा लिया। सुरमे की तो वैसे भी आयतुल्लाह सिस्तानी ने सुरमे की वैसे भी सिर्फ सुरमे किया, आईलाइनर सुरमा नहीं है, मस्कारा सुरमा नहीं है, इक्तिहाल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो वाला सुरमा जैसा अम्मीज लगाया करती थी, याद है, 4 सलाइयां एक तरफ और 3 सलाइयां, याद आया? बहुत सी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज हैं, बचपन में अम्मियां लगाती थी, हत्ता मुझे याद है किसी किसी की अम्मियां शहद से भी आंखें, शहद वाला सुरमा भी लगाया करती थी, चलो आंखें रोशन होंगी, पढ़ाई करती हो, दिमाग खुल जाएगा। अल्लाह भी आजकल की माए बेचारी तो बहुत बेबस और मजबूर है। जी, मामूल से ज्यादा, अव्वलन तो हमारा मामूल से ज्यादा मुंह उसके सामने खुला होता है। आप ये जो अंदर का है आजा, अंदर के बहुत देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरा एक लिमिटेड मुंह नजर आ रहा है, आपके मैं भी अपने डेंटिस्ट के, अल्लाह ना करे ऐसे कभी मुंह से निकलता और जाना भी पड़ जाता है, मैंने पिछले दिनों बड़े चक्कर काटे डेंटिस्ट के, लेकिन अगर फर्ज करें मैं डेंटिस्ट के पास बैठी मैं इतना मुंह खोलूंगी, मेरा मुंह मामूल से ज्यादा खुलेगा। अलबत्ता आगा शीशानी ने एक अच्छी इजाजत दी है, हाजिक है अगर डॉक्टर सामने ऑपोजिट सेक्स वाला,
تو اگر وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے تو عورت اس کے پاس جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کا فرض کریں, خدا نخواستہ میں نے بھی آپ سے کہا ENT ملنا آسان نہیں ہے کراچی میں. ہماری بعض دیندار بہنوں نے بہت ڈھونڈی, انہیں ENT نہیں ملا. آپ نے یہ حصہ کھولنا ہے تو کان کا بندہ آپ پہلے سے اتار لیں اور اس سٹائل سے حجاب کر کے جائیں کہ صرف وہ کان ہی دیکھے, یہ نہ کہ پورا یوں کھول کے رکھ دیں اور کہ ڈاکٹر صاحب اس کان کے اندر درد ہے آپ چیک کر لیں. شریعت جہاں ہمیں جس چیز کی, ایسا فرض کریں کہیں آپ بہت اسٹک ہو گئے, خدا نخواستہ کہیں سیویئر ایمرجنسی پڑ گئی اور ہمیں یہاں سے دینا پڑ گیا, مثال کے طور پر اب آپ خواتین بیٹھی ہیں, یہ جگہ ہمیں کھولنی پڑ گئی, اگر بہت شدید ایمرجنسی ہو گئی ہے, اگر نیچے یہاں تک آستین آ رہی ہے تو پھر اتنی سی اسپیس کو لیجیے نا, ہم کیا کرتے ہیں پوری کی پوری آستین اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہم خود اپنے پردے کے لیے ویلیو کے قائل نہیں ہیں. آخری سوال, اس کے بعد کوئی سوال نہیں. اگر گھر میں کوئی نامحرم نہ ہو تو موزوں کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل, اور اس میں بھی مستحب یہ کہ موزے پہن کر نماز پڑھے, آپ کی نماز کا آپ بڑھ جائے گا. مسلح کے اندر ایک صاف ستھرے خوبصورت سے سفید موزے رکھیں, اگر نامحرم ہے تو مسٹ ہے. تو پھر واجب ہے, تو پھر واجب ہے کہ موزے پہن کر نماز پڑھی جائے. نارملی بھی واجب ہے موزے پہننا. نامحرم مرد کے سامنے بالکل ہم یہاں سے باہر نکلیں گے بالکل. موزوں سے استثنا کسی فقیہ نے قرار نہیں دیا کہ آپ کے یہاں آپ کو موزوں کی چھوٹ مل گئی. بعض لوگ موزوں کو پتہ نہیں کیوں بیچ میں لے آتے ہیں, اور ایک مومنہ تو ہمیشہ کہتی ہے مجھے تو سوچ کے گرمی لگتی ہے. میں نے کہا پولیس رات پر جو سردی تمہیں لگائی جائے گی نا وہ تمہارے 14 تبق. اصل میں ہم عذاب آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم عذاب آخرت, میں آپ کو بتاؤں, میں کسی میں مومنہ کو لاہور میں جانتی ہوں, وہ ہمیشہ ایک پیر میں موزہ پہنتی, ان کے دوسرے پیر پہ سیویئر ایگزیما ہے. سیویئر ایگزیما سمجھتے ہیں اس میں سے خون اور پیپ آلموسٹ رستا رہتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں دوسرا بھی اتار دو, کہتی ہیں ایک پیر کا اتارنے کی شریعت نے اجازت دی, دوسرے پیر کا اتارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. جسے شریعت پر عمل کرنا ہے وہ اس طرح سے پریکٹسنگ نظر آئے گا. جیسا ڈاکٹرس وغیرہ کے پاس جاتے ہیں یا وہ جو بلڈ وغیرہ, تو ہم ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں گلوز ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو. اصل میں اس وقت 2 حرام ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہمارا نامحرم کے سامنے جسم کھولنا, اور دوسرا اس کا ہاتھ لگانا, وہ اس سے سخت تر حرام ہے, وہ اس سے بڑا حرام ہے. یعنی اگر گناہوں کی کیٹیگریز بنائی جائے وہ اس سے زیادہ کبیرہ ہے. ہم نے ایک کو روک لیا, پہلے کو کیوں نہیں روکا؟ ہم نے ایک کو روک لیا, ہم نے دوسرے کو کیوں نہیں روکا؟ ہمارے پاس پرائرٹی بہرحال, ہمارے پاس الحمدللہ کراچی غنی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے آغا سیستانی کا یہ جملہ نقل کرنا کہ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ہماری قوم کی خواتین ان کاموں میں اتنی آگے بڑھیں کہ کوئی عورت مرد ڈاکٹر کے پاس کسی بھی فیلڈ میں جانے کی محتاج نہ رہے, کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مرد کو دکھائے. اور بعض اوقات فرض کریں آئی اسپیشلسٹ ہے, اس میں ہاتھ لگانے کا کوئی ٹچ نہیں ہے, بعض اوقات وہ صرف آپ کی آنکھوں کو یوں سیٹ کرتے ہیں, تو مثلا آپ اس کو بول دیں کہ بھائی آپ ہاتھ نہیں لگائیں, آپ مجھے بولے میں اپنے چہرے کی ڈائریکشن خود مینٹین. ENT ہاں, تو وہ بعض کا ڈاکٹر بہت برا مانتے ہیں کہ آپ تو ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر چینج کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, وہ اتنی آسانی سے اپنا پیشنٹ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اسے اپنا پیسہ پیارا ہے, مجھے اپنا دین. وائزا مرستو فہو یشفین, اصل شفا دینے والی ذات تو اوپر کی بیٹھی ہے نا, اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ خاک کی یعنی چٹکی میں بھی دے دے گا. ہم اس کی ذات, اس کے قانون توڑ کے اس سے مدد طلب کرتے ہیں, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. پروردگار بھق کے محمد آل محمد ایام بابرکت میں سے ہے. سنڈے والے دن تو ویسے ہی مولا اور شہزادی کا دن ہے. ہماری سب سے بڑی حاجت ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک خصوصی دعا ساری جو سنڈے والے دن آئی ہیں اور بڑی دیر سے آ کر بیٹھی ہوئی ہیں, ان ساری بہنوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, پروردگار انشاءاللہ امیر المومنین اور شہزادی صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں ہم سب کے مقدر یاور فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, بیماران اسلام خصوص ارشد نقوی صاحب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. پروردگار بھق کے محمد آل محمد, ہم تیرے دین کی طرف ایک قدم چلتے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم پہ بہت دفعہ سوشلی پریشر ہوتا ہے جس کے آگے منحص عورت ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. پروردگار تو قوی ہے, تو اپنی قوت سے قوت دے دے, ہم تیرے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کر سکیں. اب اپنی صحت سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.